السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے غزہ اپڈیٹ۔ غزہ فلسطین کے ساحلی علاقہ ہے، وہی فلسطین جو بڑا عرصہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا ہے۔ 1922 میں جب سلطنت عثمانیہ اختتام کو پہنچا تو فلسطین اور بہت سارے عرب علاقے برطانیہ کی نگرانی میں چلے گئے۔ اب برطانیہ کی یہ کوشش رہی کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں یہودی بکھرے ہوئے ہیں انہیں جمع کر کے فلسطین میں لا کر آباد کیا جائے۔ پھر برطانیہ کی انہی کوششوں سے 1947 میں UN نے ایک قرارداد پاس کی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک ریاست فلسطینیوں کے پاس رہے جبکہ دوسری ریاست اسرائیلیوں کی بنے۔ چنانچہ اس قرارداد کے مطابق اگلے سال مئی 1948 میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کے اس قیام کو عربوں نے پسند نہیں کیا، چنانچہ 1949 میں پہلی جنگ عربوں اور اسرائیل کی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ میں اسرائیل نے کافی سارے علاقوں پر مزید قبضہ کر لیا اور ویسٹ بینک کا علاقہ تقریباً 60% اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، جہاں 13 لاکھ فلسطینی اسرائیلی شہری کے طور پر آباد ہیں۔ ویسٹ بینک کے 40% علاقے میں جو اردن کے پاس ہے تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ فلسطینی آباد ہیں۔ پھر اسی جنگ میں غزہ کی پٹی مصر کے قبضے میں چلی گئی اور 19 سال غزہ کا جو ایریا ہے مصر کے پاس رہا۔ پھر اسی دوران آزادی کی تحریکیں فلسطینیوں کی شروع ہوئی تو پہلی تنظیم PLO بنی۔ PLO کی بنیاد اس دور کے اسٹوڈنٹ لیڈر یاسر عرفات نے رکھی تھی۔ اس PLO کی کوششوں سے اور عرب اسرائیل جنگ سے 1969 میں غزہ کو مصر سے خالی کرا لیا گیا اور غزہ کے کچھ حصے پر PLO کا قبضہ ہو گیا اور زیادہ تر حصہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ PLO کی تقریباً 22 سال غزہ کے علاقوں پر حکومت رہی ہے۔ اس حکومت میں انتظامی کام اور عسکری کام دونوں شامل ہوتے تھے۔ پھر اس دوران لوگوں نے محسوس کیا کہ PLO اس طرح تیزی سے پرفارم نہیں کر رہی جس طرح اس سے امید کی جاتی تھی۔ چنانچہ 1987 میں ایک نئی تنظیم حماس نے جنم لیا۔ شیخ احمد یاسین کی اس جماعت حماس نے 2006 اور 2007 کے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اور اکثریتی ووٹ لے کر غزہ کی حکومت اسی کے ہاتھ آئی۔ غزہ میں دراصل ایک ہی بندرگاہ ہے، کچھ زیادہ بڑی بندرگاہ بھی نہیں ہے، ایک درمیانے سائز کی بندرگاہ ہے جس میں کشتیاں چلتی ہیں، مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور غزہ کے لوگوں کا چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا ہے۔ ان کی نیول پولیس کو یہ اختیار تھا کہ وہ 6 ناٹیکل میل تک آگے جا سکتی تھی، لیکن 2007 میں جب اسرائیل نے نیول بلاکیڈ کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے اب تک غزہ کی اس بندرگاہ سے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے انہیں امداد پہنچانے اندر آ سکتا ہے، یعنی نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے، نہ کوئی ذاتی زندگی کا کاروبار وہاں چل سکتا ہے۔ غزہ کی اس بندرگاہ کے مقابلے میں اسرائیل کے پاس 3 بڑی بندرگاہیں ہیں، جن میں سب سے بڑی بندرگاہ حیفا ہے۔ ان تینوں بندرگاہوں کے ذریعے ایکسپورٹ، امپورٹ، تجارتی کاروبار، سمندری سفر اور یہ سارے کام انہی بندرگاہوں سے ہوتے ہیں اور یہ اسرائیل کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر انہی بندرگاہوں کو جو وارشپس ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جبکہ غزہ کی ایک چھوٹی سی جو بندرگاہ ہے وہ بھی ان کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے غزہ کی موجودہ حالت کو تو اس کی ابتدا ہوئی تھی 7 اکتوبر 2023 میں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اپنے علاقے خالی کرانے کے لیے جب اسرائیل پر حملہ کیا تو اس حملے میں تقریباً 1500 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے گئے اور تقریباً 250 کے قریب ان میں سے قیدی بن کر حماس کے ہاتھ لگے۔ تو اس کے بعد سے یہ جنگ شروع ہوئی تو اب صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 5 مہینے سے جاری اس جنگ میں اب تک 60-70 ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور 30-40 ہزار معذور ہو چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں، اور تقریباً 9-10 لاکھ غزہ کے علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں کی طرف نکل چکے ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں ابھی چند دن پہلے 25 مارچ کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور کی گئی
اس قرارداد میں 3 پوائنٹس شامل تھے. ایک پوائنٹ یہ اس میں شامل تھا کہ حماس اور اسرائیل جنگ فوری طور پر بند کر دیں کیونکہ انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات اس میں یہ شامل تھی کہ حماس کے پاس جو اسرائیل کے قیدی ہیں وہ انہیں واپس کرے. اس قرارداد میں باقی سلامتی کونسل کے جو باقی ممبران ہیں انہوں نے حصہ لیا ووٹنگ میں، لیکن امریکہ نے حصہ نہیں لیا. امریکہ میں چونکہ اسی سال صدارتی الیکشن ہونے ہیں اور امریکہ فلسطین کی وجہ سے کافی بدنام ہو چکا ہے، تو شاید اسی بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی ووٹنگ ہوتی تھی اس میں امریکہ اپنا ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے اس قرارداد کو نل اینڈ وائٹ کر دیتا تھا. تو بہرحال اب جب سے یہ جنگ بندی کی قرارداد منظور ہوئی ہے، اس کے باوجود اسرائیل کے حملے غزہ کے علاقوں پر اب بھی جاری ہیں. یہ حملے ایئر اسٹرائکس یعنی فضائی بمباری کے ذریعے ہوتے ہیں، راکٹس اور میزائلوں کے ذریعے ہوتے ہیں، اور ڈرون اٹیکس کے ذریعے ہوتے ہیں. اور دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ حملے اس قدر شدید ہیں کہ اس قدر گولہ بارود کا استعمال کسی جنگ میں شاید نہ ہوا ہو. اب ان حالت میں غزہ میں موجود جو 12-13 لاکھ کی آبادی جو پہلے 21 لاکھ ہوتی تھی اب تقریباً 12-13 لاکھ رہ گئی ہے، تو وہ جس مشکل حالت سے گزر رہی ہے ان کی مدد کیسے کی جائے. اب ان کی مدد کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سمندری راستے سے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ 2007 سے جو نیول بلاکیڈ لگا ہے، اب سمندری راستے سے کوئی شپ نہ وہاں جا سکتی ہے نہ وہاں سے کوئی باہر جا سکتا ہے، تو سمندری راستے سے کوئی انہیں مدد پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. دوسرا ہے فضائی راستہ. 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ قائم دائم تھی، اس وقت فلسطین کا پہلا ایئرپورٹ جو بنا وہ غزہ کے ایریے میں ہی بنا تھا، اور یہ میڈل ایسٹ کا ایک ایکٹیو ایئرپورٹ تھا جو بعد میں دوسری جنگ عظیم میں بھی استعمال ہوتا رہا. اس ایئرپورٹ کو بعد میں یاسر عرفات ایئرپورٹ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھا. 2001 سے یہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا عرب اسرائیل جنگوں کے سبب. اس کے بعد اس ایئرپورٹ پہ اتنی بمباریاں ہو چکی ہیں کہ اب یہ ایئرپورٹ استعمال کے قابل ہی نہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب غزہ کے مجبور اور محصور مسلمانوں کی مدد ایئرپورٹ میں کسی فضائی سپورٹ کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہے. تو اب آتے ہیں زمینی راستوں کی طرف. زمینی 7 راستے ہیں، کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے غزہ میں داخل ہو سکتے ہیں. ان 7 میں سے 6 زمینی راستے اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں جہاں سے کسی کا آنا جانا ممکن نہیں بغیر اسرائیل کی اجازت کے. اور 7واں جو کراسنگ پوائنٹ ہے رفح، وہ مصر کے بارڈر پر ہے. اب مصر کی حکومت کا یہ کہنا ہے اس میں کراسنگ پوائنٹ سے جو راستے غزہ کی طرف جاتے ہیں وہ بمباری کی وجہ سے وہ راستے بالکل تباہ برباد ہو چکے ہیں، اس لیے بڑی گاڑیاں یہاں سے جا نہیں سکتی. چنانچہ ابھی اردن کے لیے یا وہاں کے مقامی جو ان کے مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ راستہ بچتا ہے کہ وہ کسی طرح ایئر ڈراپ غزہ پر گراتے ہیں. حماس کی انتظامیہ نے اسے بری طرح ریجیکٹ کیا ہے اور منع کیا ہے کہ ہمیں ایئر ڈراپ نہ دیے جائیں، کیونکہ جو ایئر ڈراپ آپ لوگ دیتے ہیں وہ سمندر میں گرتا ہے. اب ہمارے لوگ چونکہ امداد کے انتظار میں ہیں، تو اس انتظار میں جب وہ دوڑ لگاتے ہیں سمندر کی طرف، تو اب تک تقریباً 15 بندے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اس لیے ہمیں اگر کوئی امداد دیتے ہیں تو آپ لوگ زمینی راستے کھلوائیں، سمندری راستے کھلوائیں اور اپنے اختیارات کو استعمال کریں اور مدد یہاں کے لوگوں تک پہنچائیں. اور اب وہاں کی پریشان کن صورتحال یہ بن چکی ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے باوجود بھی اسرائیل نے جنگ بندی ابھی تک نہیں کی ہے، بلکہ جن علاقوں کو وہ تباہ و برباد کرتے جاتے ہیں اور وہاں سے فلسطین کے لوگ جو غزہ میں آباد ہیں وہ شفٹ ہونے لگے ہیں، تو جو علاقے خالی ہوتے جا رہے ہیں اسرائیل پیچھے سے بلڈوزر اور ایکسکیویٹر لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں کے سارے ملبے کو بلڈوزر اور ایکسکیویٹرز کے ذریعے اٹھا کر ٹرکوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس ملبے میں وہاں شہید ہونے والے لوگوں کی میتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن ان کو انتہائی بے حرمتی کے ساتھ
اسی ملبے کے ساتھ ٹرکوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ ٹرک پھر جاتے ہیں ان کے سی پورٹس کی طرف، وہاں جا کے سمندر کی طرف جانے کے جو راستے یہ لوگ بنانا چاہتے ہیں، جس کی ویڈیوز بھی نیٹ پر اویلیبل ہیں، وہاں اس کی فلنگ کرتے جا رہے ہیں سمندر میں ڈال کر، تاکہ ان کے جو سی پورٹس ہیں ان میں بہتری ہو، وہاں سے جو آگے وہ راستے بنانا چاہتے ہیں وہ بنے۔ یعنی اس طریقے سے اسرائیل کی گورنمنٹ غزہ کے ان علاقوں کو بمباری کے بعد پیچھے پیچھے صاف بھی کرتی جا رہی ہے، اور جب ان کی کوشش ہوگی کہ غزہ سے مکمل مسلمانوں کو نکال دیں تو یہ 41 کلومیٹر ضرب 10 کلومیٹر کی جو پٹی ہے یہ بھی ان کے قبضے میں آ جائے گی، اور اسے وہ اپنے ساحلی بندرگاہ کے طور پر، ساحلی قیام گاہ کے طور پر، اور تجارتی مرکز کے طور پر، اور سیاحتی مرکز یعنی ٹورزم کے طور پر استعمال کریں گے۔ تو یہ غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے سپورٹر وہ سارے ممالک ہیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے مسلمانوں سے مقابلے کی، تو یہ کفار و مشرکین سب ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں، جس کی تازہ ترین مثال یہی فلسطین کا ایشو ہے کہ یہ سارے ممالک نہ کوئی اس کو بند کر رہا ہے، زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں لیکن اسرائیل کو کوئی روک نہیں رہا، اور دوسری طرف فلسطینیوں کی جو تھوڑی بہت آبادی غزہ میں بچ گئی ہے اس کی مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی جو بھی کوئی تھوڑی بہت مدد اگر کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے ایران، اور وہ کر رہا ہے اردن۔ اب یہاں یہ بھی آخر میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے پاس جو سی پورٹس ہیں ان میں سے ایک سی پورٹ بالکل سعودی عرب کے جدہ کے نزدیک بنتا ہے، تو جس طرح احادیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا ہے ان کی روشنی میں یہ لگتا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ کے اس علاقے کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کا اگلا ہدف سعودی عرب ہوگا، اور اگلا ہدف وہی ہوگا جس کا حدیث میں ذکر ہو چکا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو فلسطینیوں کے مدد کی توفیق دے، اور ہم سب مسلمانوں کو ان کا دست و بازو بنائے، ورنہ حالت یہ ہے کہ ابھی تک اسلامی دنیا کے ممالک ان کی عملی مدد کی بجائے ان کی دعاؤں کے ذریعے ہی مدد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف بددعائیں ہی ہوتی ہوں گی، لیکن اسرائیل کے خلاف عملی طور پر کسی نے بھی فلسطینیوں کی مدد نہیں کی سوائے ایران اور اردن کے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔